بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلد چاہے وہ علماء ہوں یا عوام ہوں اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب تک یہ حضرات جھوٹ نہیں بولتے ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس سے پہلے بتایا ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی جو پبلک ہے وہ بھی جھوٹ بولتی ہے۔ اب آپ نے عاقل جدہ کی یہ جو ویڈیو بھیجی ہے اس کے اندر بھی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کا سہارا اس نے لیا ہے۔ جب تک کہ یہ حضرات جھوٹ نہیں بول لیتے ہیں تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو تو تقریباً 15 منٹ کی ہے، ساری پر تو تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ صرف اس حصے پہ میں تبصرہ کر رہا ہوں جہاں اس شخص نے جھوٹ بولا ہے۔ پہلے اس حصے کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ موضوع پر جو روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو لے لیجئے، رفع دین کرنے کی روایات آپ کو صحیح سند کے ساتھ مل جائیں گی، اور رفع دین نہ کرنے کی جتنی بھی روایات آپ نے سنی ہوں گی اور پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح صحت کے اعتبار سے ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور نسائی جتنے بھی محدثین گزرے ہیں سب نے ان کو صحیح نہیں بلکہ ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک چیز اور میں یہ عرض کر دوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رفع دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ بت لایا کرتے تھے بغلوں میں اس وجہ سے رفع دین کیا کرتے تھے۔ ایسی روایت یا قصہ یا کوئی تاریخی بات کسی بھی مورخ، محدث، امام یا کسی بھی بزرگان دین نے نہیں لکھی ہے۔ آپ اس جھوٹ کے شریک ہونے میں، اس کو پھیلانے میں اس کے شریک نہ ہوں۔ یہ جھوٹا اور بے بنیاد میسج ہے۔ عاقل جدہ نے اس ویڈیو کے اندر دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو اس شخص نے یہ کہا ہے کہ رفع دین کی جو روایتیں آئی ہیں وہ صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہیں، اور ترک رفع دین کی روایتیں صحیح سندوں کے ساتھ نہیں آئی ہیں بلکہ محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک واقعہ سنایا ہے کہ رفع دین اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ لوگ بغلوں کے اندر بت چھپا کے رہا کرتے تھے۔ ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے، اس واقعے سے کوئی استدلال کرتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس قدر مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں غیر مقلدین کہ اس جھوٹے واقعے کو سناتے رہتے ہیں، یہ تاثر دینے کے لیے عوام کو کہ شاید اس واقعے سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس واقعے سے کوئی استدلال کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے تو خود ہم موضوع اور من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ جو روایتیں ترک رفع دین کی صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہیں ان کو یہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں، یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ تو ضعیف روایتیں ہیں۔ اس قدر مکاری کرتے ہیں یہ حضرات۔ تو اتنی بات تو صحیح ہے کہ جو رفع دین کی روایتیں آئی ہیں وہ صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روایتیں منسوخ ہیں، وہ احادیث منسوخ ہیں، اس لیے کہ دوسری جو روایتیں آئی ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ اکرام کی طرف سے صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں رفع دین کیا ہے، اس کے بعد نہیں کیا ہے۔ اب یہ جو آدمی عاقل جدہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی محدث نے، امام ترمذی نے یا کسی بھی اور محدث نے ترک رفع دین کی روایتوں کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ جب تک کہ جھوٹ نہیں بول لیتے تب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ ترک رفع دین کی روایتیں جو آئی ہیں وہ صرف صحیح نہیں ہے بلکہ محدثین نے خود ان کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے ترمذی کے اندر وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، اور خود محدثین نے اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ پھر وہ صرف شروع میں رفع دین کرتے ہیں، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حسن درجے کی، اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے، امام ترمذی آگے فرماتے ہیں کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، کہ صحابہ میں سے بہت سے صحابہ، تابعین میں سے بہت سے تابعین کا یہی موقف ہے کہ وہ صرف شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے، اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ تو دیکھیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب جھوٹا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کسی نے اس کو صحیح قرار ہی دیا، صحیح نہیں قرار دیا، ایسے بھی اس کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن درجے کی تسلیم کر رہے ہیں اس روایت کو، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سے صحابہ، بہت سارے صحابہ اور بہت سارے تابعین اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اور ناصر الدین البانی جو غیر مقلدین کے چہتے ہیں وہ تو اس روایت کو بالکل صحیح تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا ہے وہ صحت کا حکم لگایا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر جو
ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح ابی داؤد جو الگ سے شائع کرائی ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ناصر الدین البانی صاحب اسی روایت کے بارے میں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہتے ہیں قلت اسنادہ صحیح علی شرط مسلمین، کہ اس کی جو سند ہے اس روایت کی یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے، صحیح ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ علامہ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ انہ صحیح، کہ جو روایت ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی صاحب اس کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن درجے کی تسلیم کر رہے ہیں، اور ابن حزم ظاہری اس کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں، ایسے ہی احمد شاکر نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ سارے محدثین اس کو تو ضعیف تسلیم کرتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں۔ تو اس قدر جھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو جب تک یہ جھوٹ نہیں بول لیتے تب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر بھی شخص نے جو ہے جھوٹ بولا ہے۔ باقی ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع دین شروع میں ہوتا تھا، بعد میں ترک ہو گیا، یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور بھی بہت سی روایتیں آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رفع دین جو ہے وہ ترک ہو گیا ہے۔ تو اب جو سنت ہے وہ صرف شروع کے اندر رفع دین کرنا ہے، باقی کسی اور موقع پر رفع دین کرنا وہ مسنون نہیں ہے۔ یہ اہل سنت احناف کا